تھے, ایک عورت آئی اپنی 3 بچوں کو لے کے, چھوٹی چھوٹی بچیاں, تو کہتی ہے کہ میں نے سنا کہ یہ آرفنیج بن رہا ہے, تو میرا میاں فوت ہو گیا ہوا ہے, تو میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہے, تو یہ بچہ کہ میں دیکھ بھال کر ہی نہیں سکتی, میں ابھی چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں. سارا کچھ ٹھیک ہے, پر جگہ لینے کی بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی, ابھی another 6-7 days 8 days اور لگنے ہیں. وہ گئی ہے, آئی تھنک کوئی 3-4 دن بعد نیوز آئی ہے کہ اس نے 2 بچوں کو اسٹرینگل کر دیا. یہ ایک سٹوری آپ بتا رہے ہیں, یہ تو ایک ہے, سو مینی ادر. ماشاء اللہ ہمارے پاس 10 کلاسز ہیں, وی آر اوپننگ اپ 27 کلاسز ان another 6 months. بلڈنگ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے. دیٹ 6000 اسٹوڈنٹس آئے گا وہاں سال کا, تو 60,000 پیپل ول گیٹ افیکٹڈ. نور پروجیکٹ تقریباً 1200 سے 1500 بچوں کو تعلیم, ہنر, اس طرح کی چیزیں دے رہا ہے. 1000 بندہ فرسٹ ڈے لائنیں لگی ہوا, وہ تب کا وہ چل رہا ہے. ہم نے وہ یہ آپ کینیا کا بتا رہے ہیں؟ کینیا کے اندر. ٹھیک ہے, وہ ہم نے کہ آپ اس طرح سے اس طرف آئے. ایکچولی میں نے بوڑھا آدمی دیکھا نا, میں کہ یار یہ could have been my father. عورت اولڈ لیڈی دیکھی, that could have been my mother. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل. کس طرح سے دی نور پروجیکٹ تقریباً 1200 سے 1500 بچوں کو ایک تو تعلیم, ہنر, اس طرح کی چیزیں دے رہا ہے. اس کے علاوہ ہزاروں خاندان ہیں جن کو مفت راشن دیا جا رہا ہے. ایک بہت بڑے ہاسپٹل کی جو ہے تیاری ہو رہی ہے. اور مجھے جب پتہ لگا, ایک تو میں نے اس کو وزٹ کیا, تو مجھے تمام چیزیں پتہ لگی کہ یہ صرف کلیم نہیں کر رہی, یہ ایکچوئل میں ہو بھی رہا ہے. میں جب آیا تو مجھے بتایا گیا کہ دی نور پروجیکٹ کا جب آغاز ہوا تو ایک دسترخوان سے ہوا تھا, اور آج اس پروجیکٹ سے ہزاروں لوگ جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خودکشی کرنے لگا ہے اور اس دہانے پہ ہے کہ اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا, وہ صرف دی نور پروجیکٹ کی بلڈنگ کے اندر آئے. اور یہاں پہ باقاعدہ طور پہ ٹیمز موجود ہیں جو فل فور آپ کی انسپیکشن کریں گے کہ کیا آپ واقعی ہی مستحق ہیں یا نہیں ہیں. کیونکہ پاکستان میں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگ مستحق افراد کا لبادہ اوڑھ کے ان افراد جن کو ایکچوئل میں اس کی ضرورت ہوتی ہے ان کا حق بھی کھا جاتے ہیں. تو یہاں پہ باقاعدہ ایک ٹیم ہے, باقاعدہ طور پہ ایگزامن کیا جاتا ہے کہ کیا جو فنڈز دیے جا رہے ہیں, جو ہیلپ کی جا رہی ہے, وہ اس کا مستحق ہے بھی ہے کہ نہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں دی نور پروجیکٹ کے فاؤنڈر خالد شیخ صاحب. ان سے بات چیت کرتے ہیں. یہ مجھے جہاں تک پتہ لگا کہ ان کا تعلق کینیا سے ہے. کس طرح سے آئیڈیا آیا کہ پاکستان میں آ کے چیریٹی کا کام کرنا اور اس انداز میں کرنا اور اس لیول پہ کرنا, کیا معاملہ تھا؟ خالد شیخ صاحب سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام علی بھائی, تھینک یو سو مچ. سر کیسے ہیں آپ؟ علی بھائی اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. تھینکس فار کمنگ اینڈ گیٹنگ انوالوڈ نو پروجیکٹ کے ساتھ. آپ جیسا کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ, بیسیکلی آئی واز بورن ان ایسٹ افریقہ, کینیا. I was a young fellow and we moved to the States and I was raised, basically میں باہر کا ہوں. تو آپ کا کویشچن تھا کہ what made us do this and all that. یار اس کے آنسر بہت زیادہ ہے. اگر ڈیپ جائیں نا اندر, there's so many different answers. ایک ماشاء اللہ happens to be ہماری family, جو ہم کہتے ہیں they were in the giving business. From my grandfather's side سے لے کے my uncles, from my mother's side, my father's side, میرے ابو, میرے بھائی and all that, they were always in the giving. So وہ somehow چھوٹے ہوتے ہی ہم دیکھتے تھے کہ کیسا وہ کرتے تھے. Then یار الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, ہم مسلمان لوگ ہیں, قرآن پڑھتے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر. And اگر آپ really قرآن پڑھیں تو سمجھیں it's all there, it's all written there. وہی اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی there's so many different ways you look at it. کہ ہم ٹیسٹ پر آئے ہیں, واقعی ٹیسٹ پر آئے ہیں, تو ٹیسٹ ہمارا کیا ہے, this and that, واقعی کل چلے جانا ہے ہمارے دماغ میں کہ we're gonna live here forever. we're not, we'll leave it tomorrow. کہاں جانا ہے کل, پرپس کیا تھا. واقعی سوچنے کی باتیں یہ چیزیں کہ پرپس کیا دنیا میں آنے کا. I make a thing with the kids. میں کہتا ہوں یار تم دنیا میں, ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں, the minute we پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہیں, we are crying کہ ڈاکٹر پہلے آپ کو ٹکاتا ہے, right, wakes you up, تو وہاں سے ہی رونا شروع کر دیتے ہیں.
پھر وہ وہی بات ہے کہ ہم لوگ اسکول جانا ہے, صبح صبح اٹھو, تیار ہو, اسکول جاؤ, محنت کرو, ٹیسٹ ہے, یہ ہے, پھر اس کے بعد جاب لو, اینڈ سو آئی ڈونٹ مین ڈسکریج نہیں میں کہہ رہا, پر آئی ایم جسٹ سیئنگ واٹ اے لائف. بٹ ایکچوئل میننگ کیا ہے سارا, ٹھیک ہے دنیا کی لائف ہی کرنی ہے, پر پھر وہی بات ہے اللہ تعالیٰ نے کہا میں آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے, ٹیسٹ کے لیے بھیجا کہ آگے جو زندگی ہے ادھر. سو دیر از اے لاٹ آف ڈفرنٹ, آئی مین آئی کین گو آن اینڈ آن اینڈ آن. But then, if you ask me that question, کہ انسپریشن کہاں سے ملی؟ ہاں میں پہلے تو اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو, I don't know یار, I really think اللہ تعالیٰ نے پلان کیا ہوا تھا. And you know what, I'm going to mention Amjad Bhutto right now. He has a major hand in this the new project. میں تھوڑا سا بتاؤں گا ان کے بارے کہ ان کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا, because he's the main person behind it here in Lahore. میں ابھی ان سے ملا ہوں, بڑی انرجیٹک پرسنالٹی ہے. It's amazing. I'll tell you things which is just in simple words. میں پتا کیا کہتا ہوں before I get off the subject, in simple words میں کہتا ہوں اگر آپ نے angel نہیں دیکھا ہوا نا, look at him, he's an angel. This is a fact. This is, I'm pointing this out. This is a fact. وہ that man is an angel. وہ اللہ تعالیٰ نے انہوں کو I don't know کیا دیا ہوا تھا, کیا انہوں کو بنایا ہوا تھا, کیسا he's out to help anybody and everybody. اچھا خالد شیخ صاحب, مجھے بتائیے گا کہ کینیا میں کتنی آپ نے زندگی گزاری, اور کیا جو یہ آپ ادھر جو فاؤنڈیشن کا کام کر رہے ہیں یہ کینیا میں بھی کر رہے تھے, اور پاکستان آئے تو کب آئے؟ میں again in going back just a little bit on your question and then answering this question, me and my wife basically again وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی پلاننگ کی تھی, اللہ تعالیٰ نے وہی اللہ کا بہت شکر ہے اچھا سیٹل کیا ہوا تھا ہم کو. we were in businesses all our lives and بڑی اچھے طریقے سے اللہ نے کیا ہوا تھا, and that's why we had the sense کہ we need to help others and all that. Part of that was the decision was made کہ yeah you know we're not getting younger anymore. Of course every day we get older. تو پھر وہ ریئلائز کیا کہ یار کیا دنیا کے پیچھے بھاگتے جائیں, اس کے بھی آئیز ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے جائیں گے جن تک ٹائم آئے گا جن نیچے جانے کا 6 فٹ ڈاؤن. وہ چیزیں دماغ میں جب بھی آئی نا کہ وی ہیو ٹو میک اے ڈیسیژن, آر وی گونا ڈو دس فار ورلڈلی لائف جو اللہ نے آلریڈی الحمدللہ دے دی ہے ہم کو, ہم اور کیا کرنا ہے یار. وی ہیو ٹو میک اے ڈیسیژن کہ دنیا کا کرنا ہے کہ آخرت. وی میڈ اے ڈیسیژن کہ آخرت کا کرنا ہے, اینڈ دیٹس وائی وی آر ان دس تھنگ فل ٹائم, اینڈ دیٹس وائی وی کین ڈو جو ہم کر رہے ہیں, جس ہماری گروتھ ہوئی ہے, جیسا چیزیں ہو رہی ہیں. کینیا کے اندر وی ڈڈ ہیو اے سینٹر, آف کورس آئی واز بورن دیر, مائی گرینڈ پیرنٹس وغیرہ ان دا 30s وغیرہ نیچرلی واز انڈیا بفور پاکستان. وہاں چلے گئے تھے, وہاں سیٹل ہو گئے تھے. انہوں نے بھی ماشاء اللہ بہت بڑی لارج اسکیل کے اندر فاؤنڈیشنز ہیں ان کی وغیرہ. بینگ کہ وی ور ان اوورسیز ان دا اسٹیٹس, ہم لوگ واپس گئے تو پھر ہم نے ریئلائز کیا کہ یار ہماری پیدائش تھی, سم تھنگ وی شوڈ گیو بیک, اینڈ وی فیلٹ اٹ. اینڈ آئی کیپ اٹ ریئل شارٹ اینڈ آئی ٹیل یو دا ڈفرنس بٹوین افریقہ اینڈ وائٹ پاکستان. ایک تو ادھر جب گئے ہیں اینڈ وی وینٹ آؤٹ شاپنگ, تو وی کیم بیک ہوم, آئی ہیو اے نیفیو ویل ٹو ڈو اینڈ سیٹلڈ ان, تو وہی تیار ہو کے کھانا بنا ہوا 5 اسٹار ہوٹل جیسے بفے لگا ان کے گھر میں, ہم جا کے کھانا کھایا, پھر ادھر بیٹھو, پھر وہ جوس دیتے ہیں, پھر اگر سگار پینا تو ادھر آ جاؤ, تو وہی کافی چائے کا 5 اسٹار ریڈ کارپیٹ. تو میں چائے پی رہا تھا تو میرے دماغ میں ہے یار ابھی تو ہم بازار سے آئے ہیں, تو بیچارہ بوڑھا پھٹے کپڑے تھے, وہ بیگ کر رہا تھا کھانے کو, یا کھانے کو مجھے دے دو. بچہ تھا چھوٹا, بچی تھی یا عورت تھی یا اولڈر لیڈی تھی, یہ سب کو میں نے دیکھ کے آیا ہوں. تو میں یہاں آ کے بڑے مزے سے کھا رہا ہوں, تو چائے پی رہا, ایسے دماغ میں آیا. تو وہاں سے میں نے اپنے نیفی کو ساتھ بیٹھا, تو میں نے کہا یار وہ وہاں رہنے والے تھے, میں کہا یار ہم کو کچھ فیڈنگ کا کنال ہے, ہم لوگ چھٹیوں پر گئے تھے ٹروتفلی. تو سمپل ورڈس, لکلی اللہ تعالیٰ کو منظور تھی کوئی بات, اس نے حامی بھر دی, رائٹ وی کین دا مامو ٹھیک ہے, آئی ڈو اٹ رائٹ اوے. نیکسٹ ڈے ہم نے جا کے جگہ لی, پتیلے لی, یہ کیا, 1000 بندہ فرسٹ ڈے لائنیں لگی وہاں. وہ تب کا وہ چل رہا ہے. ہم نے وہ کینیا کا بتایا, کینیا کے اندر, ٹھیک ہے, وہ ہم نے کہ آپ اس طرح سے اس طرف آئے, یہ سٹارٹ. وہ پھر ہم 2 سال ہم نے آپریٹ کیا, پھر میں نے ٹریول کیا بیک اینڈ فارورڈ. کینیا میں بھی حالات کچھ اسی نوعیت کی ہیں؟ بالکل اسی سر, اس سیم آل تھرڈ ورلڈ کنٹریز آف دس. پاکستان میں پہلا
कैसे Well, Pakistan में you know it's similar story. I'll be honest with you. It's very similar. हम लोग फिर आए. Just happens to me, मेरी wife बहुत मुझे कहती होती थी कि तुम केनिया किया यार, पाकिस्तान हम करते हैं कुछ, पाकिस्तान करो. And she happens to be मौलाना मोहम्मद जौहर की पोती. हाँ, she happens to be that. तो वो काफ़ी मुझे कहती थी, तो मजाक में मैं कहता था मैं यहाँ से डालता हूँ, यहाँ से डाल देता हूँ यार. But anyway, long story how we came and similar thing happened. वही same thing हुई, हम बाजार गए, shopping की. Only difference here, I'll tell you what the difference is, and Allah माफ़ करे if I'm saying it the wrong way. ठीक है, वो भी human beings है, इधर भी human beings है, but यहाँ थोड़ा different था. जब भी मैंने बूढ़ा आदमी देखा ना, मैं कहा यार ये could have been my father. औरत old lady देखी, that could have been my mother. बड़ी बच्ची देखी, that could have been my older sister. छोटी बच्ची देखी, that could have been my daughter. छोटा बच्चा देखा, मेरा पुत्र हो सकता. मेरे जैसे साइज आदमी देखा तो that could have been me. वहाँ ना थोड़ा सा होता है, फील होता है. फिर हमारी स्किन सेम है, फिर हमारे कल्चर, हमारी सारा लुक, हमारी लैंग्वेज, हमारा खाना इज ऑल द सेम. सो इट फेल्ट डिफरेंट कि ये यार ये तो मेरी अपनी फैमिली है, भूखे जा रहे हैं, सड़कों पे फिर रहे हैं वगैरह. बस फिर अल्लाह ताला ने the similar thing happened. We set up a feeding center. फ्यूचर में आप क्या करने जा रहे हैं? जी, फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं? मैं देख रहा हूँ सामने हॉस्पिटल जो है. माशाल्लाह देखो, वेरी सिंपल, मैं आपको बताता हूँ रियल क्विकली. खाने से शुरू किया था. क्यों खाने से शुरू किया था? जब ये आदमी को भूख लगी होती है ना, तो उसे खाना नहीं मिलता ना, तो वो सोच ही नहीं सकता. ऐसे ही है. मैं एग्जांपल भी देता हूँ. हमेशा के रोज़ा हम लोग रखते हैं, हाले वी हैव ग्रोन अप एंड एवरीथिंग. रोज़ा रखते हैं 2, 2:30, 3, 4, 3 बजे तक हमारी बस हो जाती है यार, खाना नहीं मिला कुछ. पर दिमाग में होता है कि रोज़ा जब भी खुलेगा तो मेज़ फुल होगा खाने का, एटलीस्ट वो होता है. तो गरीब आदमी को बेचारे को तो आता ही नहीं दिमाग में कि रोज़ा कब खुल रहा होगा. वो बेचारे भूखे, वो सोच ही नहीं सकते. वो खाना वो ज़्यादा मेन फर्स्ट थिंग. नेचुरली जैसा भूख लगती है, पेट दर्द होता है, बंदे को खाना चाहिए, थोड़ी थिंकिंग हो. ऐसे इतना ही अगर किसी को कोई बीमारी है या पेट दर्द हो रहा है या कोई दर्द हो रही है, मेडिकल चाहिए, वी ओपन अ स्मॉल मेडिकल ऑफिस राइट अवे. सेम थिंग मैं अपना भी सोच के कि मैं इतना बड़ा आदमी, एक आम इंसान को क्या क्या चाहिए, तो आपने वो चीज़ें, वो दांत की तकलीफ होती, मुझे कुछ छोटी सी तकलीफ हो जाए ना, बेशक कुछ नहीं है, मैं रोना शुरू कर देता, बेबी बन जाता. ऐसे ही. तो फिर बेचारे का क्या होता है? वैसे क्या आपने महसूस किया कि जो चीज़ें आपको अपनी लाइफ में चाहिए वो चीज़ें आप शुरू करवाते हैं? मतलब कि अगर किसी को आपको मतलब कानूनी माहिर की ज़रूरत है तो आपने यहाँ पे एक बुकला की टीम कर ली. हमने देखा कि वुमेन के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. हाँ. अच्छा, इख्तिताम में मुझे बताइएगा कि आपने यहाँ पे तकरीबन 10-12 साल हो गए पाकिस्तान में द नूर प्रोजेक्ट को स्टार्ट किए हुए. कोई स्टोरी जो आपके पास आया हो या केस जो आपको याद रह गया? क्योंकि यहाँ पे तो वैसे हर शख्स ही एक स्टोरी है, लेकिन होता है ना कोई ऐसा शख्स आ गया हो, उसके कोई मामला ऐसे हो या कोई केस ऐसा हो कि आपने कहा हो कि यार ये क्या हो रहा है. मैं 10,000 भी कहूँ ना, 10,000 स्टोरी वो भी कम है. हाँ, इतनी ज़्यादा स्टोरीज हमारे पास, क्योंकि हर बच्चा एक स्टोरी है. हर बच्चा स्टोरी, हर बच्चा नहीं, हर बंदा वी डेल्ट विद और सी इज अ स्टोरी. वो ठीक है, वो अल्लाह को पता है कि 99% आर ट्रू एंड 1% या 0.5% जो भी है, वो अल्लाह को पता है कि कहीं है, होता है नेचुरल. मैं ये जरूर कहूँगा, एक चीज़ याद रखना है, एंड आई डू दिस ऑल द टाइम एंड आई टेल दिस पीपल फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. हम बिलीव करते हैं लोगों को, उसके अंदर अगर कोई झूठ आके बोलता भी है ना, हम उसको गालियाँ निकाल के, डंडा मार के नहीं निकालते, उसको आराम से बैठा के समझाते हैं. वी अंडरस्टैंड वो बंदा मजबूर है, वो गरीब आदमी है, वो कहता है यार कोई चांस लगा है, शायद मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए तो मैं ट्राई कर लेता हूँ. इट्स ओके, इट्स ओके. हम ये नहीं कह रहे कि वो आके चोरी कर रहे हैं या डाका मार रहे हैं. दे हैव अ राइट, क्योंकि ऑलरेडी वो नहीं ले सकते यार. जो अगर हमारा दिल करता है ना कि हम आज केले ले लें, तो हम जाके बाजार से केले लेते हैं. उसका दिल करता है केले भी नहीं ले सकते. ऐसे इन दैट सेंस. बट द पॉइंट इज कि जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था, जो मैं आंसर करना चाहता हूँ कि स्टोरीज का, there's so many stories and I'll give you only 1 or 2 which are part of touching. And there's many यार बहुत ज़्यादा. यार गरीब, we are here for them, and
امجد بھائی کا نام آئی وانٹ ٹو پٹ دیٹ ان اینڈ میک اٹ کلیئر کہ امجد بھائی ماشاء اللہ جسا کر رہے ہیں. I understand people keep on calling me founder and co-founder Amjad bhai. It's really the same thing. ہم دونوں اکٹھے کر رہے ہیں. Amjad bhai, without him, پاکستان کے اندر ماشاء اللہ is well settled, established everything. ہم ایز اے ٹیم وی ڈو امیزنگ جاب ماشاء اللہ. اسٹوریز کے اندر یار ایک میں آفنیج ہمارا ماشاء اللہ آفنیج ہے, وی ہیو 80 گرلس. ان کو بھی ہم لوگ ایز اے ڈاکٹر ہم نے کہہ دیا, میں تو امجد نے کہا کہ یہ ہماری بچی ہیں. when we said that we meant that. جیسا آپ نے مجھے ابھی بتایا کہ جو بھی ہم کرتے ہیں وہ ہم نے اپنا سوچ کے ان کے لیے کیا, یہ نہیں کہ ان کا دیکھ رہے تھے یا یہ ہو رہا ہے چلو کر دو مت. نو, ہم اگر وہ پوزیشن میں ہوتے ہیں اینڈ چانسز ہو سکتے ہیں, ابھی بھی ہو سکتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سیکنڈ ریٹرن کرے گا تو بالکل ایسی بالکل ایسی. آفنیج کے اندر جب بھی ہم نے اوریجنلی کھولنا تھا, ہم اس کو ریپیئر کر رہے تھے, جگہ لے کے بنا رہے تھے. ایک عورت آئی اپنی 3 بچوں کو لے کے, چھوٹی چھوٹی بچیاں, تو کہتی ہے کہ میں نے سنا کہ یہ آفنیج بن رہا ہے, تو میرا میاں فوت ہو گیا ہوا ہے, تو میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہے, تو یہ بچہ کی میں دیکھ بھالی کر ہی نہیں سکتی, میں ابھی چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں. تو ہم نے کہا یار ایسا تو نہیں, ابھی تو ریپیئر بھی ہو رہا ہے, پلس اپلیکیشن ہوتی ہے, ہمارا لیگل ہوتا ہے سارا, پھر ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہیے میاں کا, یہ ہے. تو اس کو کنوینس کیا, اس نے, ہم نے ہیلپ کی, اپلیکیشن ساتھ باغ. ہم نے کہا تم آ جانا 3-4 دن بعد, ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے آنا, ہم آپ کو مین وائل چیک کر کے اپروو کرا دیں گے. وہ واقعی آ گئی 3-4 دن, پھر بچے لے آئے, پھر کہتے اوکے میں نے چھوڑنا ہے. ہم نے کہا نہیں سارا کچھ ٹھیک ہے, پر جگہ لینے کی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی, ابھی another 6-7 days 8 days اور لگنے ہیں. اس نے کافی رونا دھونا ڈالا. ہماری مینیجر تھی, وی وانٹ دیئر, مینیجر واز دیئر. اس نے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا, اس کو سمجھایا, تو اس کو کہا نہیں تو چلی جا, تو تم اس ڈیٹ میں اتنے دنوں تک آ جا, تیرے بچے ہم لے لیں گے, ڈن. وہ گئی ہے, آئی تھنک کوئی 3-4 دن بعد نیوز آئی ہے کہ اس نے 2 بچوں کو اسٹرینگل کر دیا, مار دیا. تو یہ دیکھو نا, اس نے 2 بچیاں مار دی یار. وہ نہیں دیکھ سکتی تھی نا, وہ چھوڑنے آئی تھی, کہتی میرے پاس کھانے کو نہیں ہے, میرے پاس ایشوز ہے, میرے پرابلم ہے, میاں مار گیا ہوا ہے, میرا کوئی نہیں دیکھتا مجھے, نو بڑی سڑک کے اوپر رہ رہے ہیں, تو یہ ہے. تو وہ پھر گلا دبا کے مار دی, کیا اس نے؟ ہاں نہیں, پھر وہ نہ تو جیل میں گئی تو بچے نہیں, میں کہہ رہا ہوں اس نے کس طرح سے اپنے بچے مار دی, مطلب کہ یہ کون والدہ کر سکتا ہوتا ہے, مجبور ہو جاتے ہیں. چوری کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ تو اس ٹائم ہل گئے ہوں گے کہ یار یہ اس نے کیا کر دیا, کیونکہ آپ اخلاقی طور پہ تو آپ نے برڈن محسوس کیا ہوگا کہ یار ہم بھی بچے رکھ لیں. میں اسٹریٹ آپ کو کہتا ہوں, اسٹریٹ کہتا ہوں, آئی ایم گلٹ. میں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں روز کہ آئی کوڈ ہیو سیوڈ. اگر وہ گھر ہم جلدی بنا دیتے, 5 دن کی بات تھی یار, اگر گھر بنا ہوتا وہ بچے لے لیتے. وہ ہمارے ابھی 80 بچیاں ہمارے پاس رہ رہی ہیں. یہ ایک سٹوری آپ بتا رہے ہیں, یہ تو ایک ہے یار, سو مینی ادرس. ایک میں آپ کو روٹی ڈپارٹمنٹ جو ہم نے کھول, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, میں ٹف اینڈ دا گڈ اسٹف. یہ جو آپ نے بھی مثال دی ہے, میں بیٹھا انٹرویو کر رہا تھا تو ایک دم کہ سر دس از ون ایگزامپل. اف اگر آپ بیٹھو تو آئی کین ٹیل یو کہ کیا آپ چاہ رہے کہ کیا گزرتا ہے. روٹی والا آپ کیا بتانے لگے تھے؟ میں روٹی کا بتاتا ہوں, پہلے میں آپ کو سیمپل بتاتا ہوں. ایک فیملی کا میں بتاتا ہوں. ایوریج ہم لوگ 6 بندے گنتے ہیں. وہ بیچارے ہم لوگ تو چلو کچھ اکٹھا کر کے ایئر لائن ٹکٹ کر کے لنڈن چلے جاتے ہیں, یورپ چلے جاتے ہیں, امریکہ چلے جاتے ہیں, اپنا فیوچر کا کچھ کرنے کا کوئی طریقہ نکل آتا ہے. غریب آدمی وہ زیادہ سے زیادہ پنڈ سے یار وہ شہر میں آ جائے گا, لاہور میں آ جائے گا, بس کے اوپر آ جائے گا. وہ پوری فیملی لے آئے گا, کہتا ہے یار میں اپنے بچے نے کوئی لائف میں نادانا تو یہ کر دوں گا, وہ کر دوں. وہ آتا ہے بیچارہ, اس کو جاب ملتا ہے, مار کے اس کو جاب ملتا ہے, کیا طرح ملتی ہے 10-15, اس کو کوئی کوالیفیکیشن کچھ نہیں ہوتے, 15,000 مل جائے گا. کیسا ایک فیملی کو 6 بندے, چھوٹے بچے سڑکوں میں پھرتے ہیں, چوری کر رہے ہیں, تھوک رہے ہیں, گالی نکال رہے ہیں. بڑی بچی کی شادی نہیں ہو رہی, ماں بیوی اس کی کمپلین کرتی ہے یار پیسے دو, کھانا لینا ہے, ویجیٹیبل خرید. دکھی already family dukhi, and that's who they are. I'm sorry, the word dukhi is a horrible word, but that's who they are. جو بھی غریب آدمی ہوتا ہے, I'm sorry, وہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے, I don't know, وہ اللہ کو بہتر پتہ ہے, پر دکھی ہوتا ہے. پھر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے
کہ ایک کمرے میں آ کے رہتے ہیں, 5,000 6,000 7,000 ان کا کرایہ ہوتا ہے, وہ ایک مہینہ دے دیتا, دوسرا بھی دیتا, تیسرے مہینے دے ہی نہیں سکتا بیچارہ کرایہ. وہ گھر مالک آ کے اینڈ میں اس کو 2-3 مہینے بعد اس کو گلیاں نکال کے باہر نکالتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک رکشے کے اندر 2 پتلے میٹرس ہوتے ہیں, تھوڑے رولو ہے, تو ایک سلور ڈبہ ہوتا ہے, وہ ساری ان کی لائف سیونگ ہے. آپ I'm sorry to say this, اللہ معاف کرے, آپ میرے گھر آئیں, you need at least 20 containers, 40 foot containers موو کرنے کے میرا فرنیچر. I'm just saying, example دے رہا. وہ اتنے سے رکشے میں اتنا سلور سوٹ کیس میں. اچھا وہ کیا بیچارہ آیا ہے, اسے محنت کی ہے, سارا کیا ہے, ہوں اینڈ میں وہ تنگ آ گیا, کہتا یار کچھ نہیں ہونا, let me go back. وہ بیچارہ واپس جاتا ہے. وہ کیا ہوا, دے بیک 100 years پیچھے چلے گئے. ہوں پھر چانس نہیں دوبارہ نہیں آئے گا. وہ پھر ہمارا کام ہے کہ that's what we want them. کہ come here and keep them here and train. ہمارا جو اسکول ہے ماشاءاللہ اسٹیٹ آف دی آرٹ, and I'll guarantee you کہ we are the best in Lahore. Bring me any private school and I promise you I don't care میں دیکھ کے آیا ہوں, I witness فیس کیا ہے, we are the best. Okay, ادھر ڈاکٹر آرکیٹیکٹس بھی پرومس یو اتنے بنیں گے لانگ ٹرم میں انشاءاللہ. ہم نے ماشاءاللہ وہ لانگ ٹرم میں چھوٹے بچے, کیونکہ پیرنٹس والے آتے ہیں کہتے ہیں راشن نہیں ہے, بھوک لگی ہے, ہم راشن دیتے ہیں, راشن 500 فیملی کو راشن دیتے ہیں. انہی کے بچے ہم کہتے ہیں لانگ ٹرم میں ڈالو, ایک دن آئے گا ایٹ لیسٹ گھر, ایک گاڑی تو ہوگی یار. 6 بندے اسکوٹر کے اوپر, what do you expect? یہ کیا لائف ہے؟ وہ آج زندہ ہے کل تو نہیں زندہ. You know how many people die here because of that? سو ہم کہتے ہیں یار ایٹ لیسٹ ایک چلو کنا نہیں 5 مرلے کا گھر ہو تو ایک چھوٹی گاڑی ہو, ایٹ لیسٹ نیسیسٹی تو. But we expect more than necessity because once you come to doctors and inshallah Allah Ta'ala will take. But adults meanwhile کیا ہوگا, وہ اگر راشن نہیں ہے میں کیا کروں, چلو 6 مہینے تو ہم کہتے ہیں چلو 6 مہینے میں ہم دے دیں گے, فری بھی تو بنانا نہیں ہے ہم نے انہوں کو. تو دین we give them training. ماشاءاللہ ہمارے پاس 10 classes and we are opening up 27 classes in another 6 months. بلڈنگ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے. That's 6,000 students آئے گا وہاں سال کا, تو 60,000 people will get affected. کیونکہ ایوری 6 بھی لگا لو, 6-7 ایک فیملی لگا کے. ہمارے کلچر میں جو let me tell you, میں باہر سے آتا ہوں نا, باہر میں 17-18 سالہ کا ہوتا ہے, امیر ہو یا غریب ہو, بائی ڈیڈ بائی مام کر کے چلے جاتے ہیں. ہمارے کلچر میں ایک بچہ کماتا ہے, وہ پوری فیملی کو کھلاتا ہے, وہ کرایہ بھی دے گا, راشن بھی لے گا, بڑی بہن کی شادی بھی کرے گا, دعائیاں بھی لا کے دے گا سارا. That's the best part and that's what we are. So your vocational institute ہے نا, that's important. ان کو جلدی سے 3 months courses کرا کے آپ انہیں ہنر دے دیں تاکہ وہ اس ہنر سے جو ہے کچھ نہ کچھ کمانے لگ جائیں. اور ابھی ان کا جو ہاسپٹل ہے اور جو سامنے کالج کی بلڈنگ بھی بن رہی ہے وہ بھی ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ کمپلیٹ ہوگا, خالد شیخ صاحب آپ نے ہمیں بتانا ہے, ہمیں بلانا ہے, ہم ضرور آئیں گے. اور ہمارا اس نیک کام میں, اس خیر کے کام میں جتنا حصہ ڈال سکے ہمارے لیے بڑی جو ہے آنر کی بات ہوگی. وہ کسی بھی انداز میں ہو, وہ ہم یہ میڈیا پہ اویئرنیس کے تھرو کر سکیں, آپ کے ساتھ آپ کی ہیلپ کر کے کر سکیں, آپ کے ساتھ آپ کی کام بٹا کے کر سکیں, تو یہ میرے لیے تو بڑے ایک آنر کی بات ہوگی. اور جتنے بھی ہمارے دوست احباب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, میں یہ درخواست کرتا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انہیں کوئی سپورٹ کریں, فنڈ کریں, آپ یہاں پہ آئیں, پہلے یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. اور جو خالد شیخ صاحب نے ایک کہانی سنائی ہے اس نے تو مجھے ہلا کے رکھ دیا کہ وہ ایک ماں تھی اور وہ انہیں اپنے بچے دینا چاہ رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ اس کا ایک کرائٹیریا ہے کہ آپ 5 دن بعد آ جائیں. اس نے ان 5 دنوں میں اپنے بچے مار دیے. تو ظاہری بات ہے کہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یار ہم اس کو بلا رکھ لیتے, لیکن ظاہری بات ہے کہ ہر ایک ادارے کا ایک سسٹم ہوتا ہے. آپ یہاں پہ آئیں, آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ کس طرح سے کام کیا جا رہا ہے. اور سب سے جو بیسٹ پارٹ ہے وہ یہ ہے 70 to 80% جو خواتین ہیں ان پہ فوکس کیا جا رہا ہے, ان کو کوئی ہنر دیا جا رہا ہے, ان کو کوئی ایسا کام سکھایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھر بیٹھ کے اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکے. ہمارے جس طرح کا ماحول ہے, کلچر ہے, اور جتنی مہنگائی ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری بہن بیٹیوں کو بھی پاکستان کی ترقی میں آگے بڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اگر آپ کے کوئی مسائل ہیں, آپ نہیں باہر جا سکتے, تو آج کل ہنر ہے, انٹرنیٹ ہے, آپ گھر میں بیٹھے اور لوگ کمپیوٹر سے لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں. تو سب سے اچھی ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی کہ یہاں پہ جو کورسز کروائے جا رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے سلائی کڑھائی یہ بھی کروائی جا رہی ہے, لیکن یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پچھلے 80-90 سال سے لوگ گھروں میں بھی اس طرح کے کچھ سکولز ہیں, یہاں پہ گرافک ڈیزائننگ بھی سکھائی جا رہی ہے, یہاں پہ 2D 3D بھی سکھائی جا رہی ہے, یہاں پہ امیزون بھی سکھائی جا رہی ہے کہ آپ IT کے جو فیلڈ ہے اس میں آ کے یہاں پہ کچھ ٹریننگ لیں, پھر آہستہ آہستہ اس کو کرتے کرتے سیکھ لیں, اس میں اتنی ایکسپرٹیز حاصل کریں. ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے
وہ آئی ٹی کی وجہ سے آج میرا خیال ہے ہم سے کوئی 1000 گز آگے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آئی ٹی کی انڈسٹری میں جو انویسٹ کیا اور آج وہ اس کو کھا رہے ہیں, اس کو جو اس کا پھل ہے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی اس آئی ٹی کی فیلڈ میں اتنا انویسٹ کریں کہ ہم بھی ایک دن اس کا پھل کھا سکیں. یہ آج کی ویڈیو تھی, اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.